شب ولادت با سعادت حضرت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام. سب کو یہ شب، یہ عید بہت بہت مبارک، خیر مبارک. میں پہلے دونوں جملوں کو سوچ رہا تھا، مولا کا خطبہ پورا، پھر سوچا کہ ایک پیراگراف، پھر سوچا بس ایک ہی جملے پہ اکتفا کروں. تو انتخاب کیا ہی میں نے. آج بھی دن میں جشن وغیرہ ریکارڈ کر کے آیا ہوں، پڑھ کے بھی آیا ہوں ابھی بھی، تو کچھ مطالعے پیش کروں گا، ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ. رضوان گرامی، اللہ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرما رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ ہے نا؟ بسم اللہ، بسم اللہ سید. جس نے خلق کیا ہے وہ خود بتا رہا ہے خلق اس لیے کیا ہے کہ عبادت کریں. تو اللہ یہ چاہتا ہے سارے کے سارے عابد بن جائیں. توجہ ہو، چاہتا وہ یہ ہے سب عابد بن جائیں. اور اگر عابدوں میں کوئی زین العابدین ہو، لیکن عابد تو دنیا میں بہت ہیں. چلے امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت انبیاء کی صفیں کھچی ہوئی ہوں گی. 1,24,000 انبیاء ہیں. انبیاء، مرسلین، اولیاء، اوصیاء، صالحین، صدیقین، مؤمنین، متقین. توجہ ہو، بولتے رہیے گا، ساتھ چلتے رہیے گا. بھائی میں زیادہ بول رہا ہوں، ہم مسلسل بول رہا ہوں، دن رات بول رہا ہوں، تو آپ حضرات بھی تھوڑا ساتھ دیجیے. اور یہ جو ایک آدھ دعوت ہوتی ہے، اگر 1-1.5 گھنٹہ بیٹھا رہوں تو میں ہی بول رہا ہوتا ہوں. اور میں پتہ نہیں کہیں گیا ہوا تھا، تو میں نے کہا میں نے یہاں 3 اشرے پڑھے. کہنے کہ نہیں قبلہ آپ نے تو 10 سے زیادہ اشرے پڑھے. یہ جو گھروں کی دعوتیں چل رہی ہوتی ہے اس میں آپ ہی اشرا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ تو ایک آدھا سوال کر کے چپ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم بولتے رہتے ہیں. رضوان گرامی، میں بول رہا ہوتا ہوں پھر بھی پورا اپنا خون و جگر دے رہا ہوں، مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. رضوان گرامی، چھٹے امام فرماتے کہ روز قیامت سارے انبیاء، سارے مرسلین، صالحین، صدیقین، متقین، مؤمنین، اولیاء، اوصیاء، سب کے سب کھڑے ہوں گے. ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی، اینا سید الساجدین، اینا زین العابدین. انبیاء علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں گے کہ اتنے انبیاء کے ہوتے ہوئے، توجہ، انبیاء کے ہوتے ہوئے، اتنے اوصیاء کے، مؤمنین، صالحین، صدیقین کے ہوتے ہوئے کون ہے جو سب ہیں؟ اور اللہ کہہ رہا وہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. چھٹے میں فرماتے ہیں کہ سب کھڑے ہوں گے. اللہ ایک مرتبہ کہ آواز قدرت ہے، اینا سید الساجدین، اینا زین العابدین. کہاں ہے جو سارے سجدے کرنے والوں کا سردار ہے؟ کہاں ہے جو سارے عبادت گزاروں کی زینت ہے؟ کہ انبیاء سر اٹھا کے دیکھیں گے سب تو موجود ہے، کون ہے جو یہاں نہیں؟ کہ سب کے سب انتظار میں ہوں گے. کہ مرتبہ چھٹے امام فرماتے ہیں میرے دادا سید سجاد آئیں گے. جیسے ہی وہ آئیں گے انبیاء کہیں گے اسے حق ہے. توجہ فرما رہے جانے کی رہا. انبیاء کہیں گے اسے حق ہے کہ یہ ساجدوں کا سردار کہلائے، اسے حق ہے کہ یہ عابدوں کی زینت کہلائے. عزیزان گرامی، مجھے اسی آج مفہوم کو پیش کرنا ہے کہ ساتھ چلتے رہیے گا. تو امام ہے سید الساجدین، اور امام کے القاب میں سے لقب ساجد نہیں ہے، سجاد ہے. توجہ، تھوڑی سی توجہ. تو اب 2 یہاں دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا ساجد نہیں ہے، سجاد ہے، ساجدوں کے سردار ہیں. اپنا لقب ساجد نہیں ہے، سجاد ہے. ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے. سجدے کی قبولیت کے لیے جائے سجدہ کا پاک ہونا شرط ہے. نہیں ہے مجمع، جگہ پاک نہ ہو تو سجدہ قبول نہیں.
لباس پاک نہ ہو تو نماز قبول نہیں. تو ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کے لیے پاک جگہ تلاش کرے، اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو. توجہ فرما رہے ہیں ایدان کرام. ایک دلیل امام معصوم علیہ السلام نے دی ہے، چھٹے امام نے یا پانچویں امام نے، اور اسے علامہ محمد باقر مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا کہ چوتھے امام کو سجاد کیوں کہا جاتا تھا. توجہ غور کیجیے گا ایدان کرام. اب یہ حدیث بہار الانوار کی حدیث ہے کہ صرف چوتھے امام کو سجاد کیوں کہا گیا، سید سجاد. ہم مصاحف میں بھی پڑھتے ہیں، اردو پنجابی کے ساتھ میں نے جتنے ہوئے سنے ہیں، حتیٰ ایرانی اور عربوں کے، سید سجاد، امام سجاد علیہ السلام کو سجاد سب جگہ کہتے ہیں امام سجاد، یا علی بن حسین، یا زین العابدین، القاب سے پکارا جاتا ہے. تو بہار میں روایت نقل فرمائی ہے، کہا کہ جس کی صرف پیشانی پہ سجدے کے نشان نہ ہو. میرے ساتھ توجہ کیجیے گا اعضائے سجدہ 7 ہیں. سجدے میں جاؤ تو 7 اعضاء، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں اور ایک پیشانی، 7 اعضاء سجدے میں رکھنے پڑتے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں میرے دادا کو سجاد اس لیے کہا گیا، ان کے سارے اعضائے سجدہ پہ سجدوں کے نشان تھے. جو توجہ فرمائی جانے کی رہا کہا گھنٹوں میرے دادا سجدے کیا کرتے. کہنا بڑا آسان ہے. وہ ہے نا کسی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بڑا گنہگار ہو. جب خود ہی مان رہے ہو اور امت کہتی پھر کہ نہیں سارے کے سارے بے گناہ بے خطا تھے، وہ خود ہی کہنا یا رسول اللہ بہت گنہگار ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں، تو آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. کہا ٹھیک ہے تم بھی میری مدد کرو. توجہ کہا یا رسول اللہ گنہگار ہوں، آپ دعا کر دیجئے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. کہا میں دعا کروں گا تم بھی مدد کرو میری. کہا یا رسول اللہ میں کیسے مدد کر سکتا ہوں. کہا طولانی سجدے تو شروع کر دے. توجہ لمبے لمبے سجدے کرنا شروع کر دے، میں دعا مانگوں گا قبول ہو جائے گی. طولانی سجدے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتے ہیں، اس لیے مومن کو لمبا سجدہ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی پہلے ہی زین العابدین ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، ملتا ہے مولا سجاد کے لیے بہت طولانی سجدے. جانے گرامی ہمارے کو ساتھ کہتے تھے کہ بھائی چلو گھنٹوں نہ کر سکو 5-10 منٹ تو سجدے کی عادت ڈالو. تو ہمارے دوست کہنے لگے میں نے کل سے شروع کیا 10 منٹ، اس کے بعد ساری ہڈیاں ایسا لگتا ہے کہ چٹک گئی کہ 10 منٹ کا جو ہے طولانی سجدہ انسان بالکل رکا رہے. اور مولا سجاد علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ گھنٹوں، یعنی جو لکھا ہے نا کہ صبح سے شروع کیا اور اتنا وقت گزر جاتا تھا، گھنٹوں سجدے میں رہتے. گھنٹوں کہنا بڑا آسان ہے. اب مولا گھنٹوں سجدے میں رہتے، سید الساجدین ہے. عصمت کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ پچھلے معصومین کی تائید کرتا ہے، تردید نہیں. اب اردو والے پہنچ گئے بھائی انفیلیبلٹی کی ون آف دا سائنس آف انفیلیبلز از دیٹ he endorses the previous infallibles, does not contradict them. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. بھائی عصمت کے لفظ کیا ہوتا یؤیدو، یہ قرآن کی آیات ہیں، جتنے رسول خدا ہے کہ جو گزشتہ انبیاء ہیں نا ان کی تائید کرتا ہوں، تردید نہیں، وہ صحیح تھے. یہ دنیا کے سیاست دانوں کی عادتیں ہوتی ہیں، وہ غلط تھے میں صحیح. توجہ رسول اکرم نے کہا سارے انبیاء صحیح تھے، اگر شریعت منسوخ بھی ہو تو اس وقت صحیح تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بات پہنچ رہی ہے میری. عزیزان گرامی رسول خدا نے کہا قرآن کی آیات ہے نا کہ تائید کی گزشتہ انبیاء کی، یہ نہیں کہ وہ غلط تھے. ہر آنے والا معصوم پہلے کی تائید کرتا. کسی نے چوتھے امام سے کہا آپ کا لقب ہے سید الساجدین، آپ کا لقب ہے زین العابدین، تو اب بتائیے آپ کی عبادت زیادہ یا آپ کے دادا علی کی؟ آدھا مجمع چلا گیا.
کہ مولا آپ کی عبادت زیادہ یا آپ کے دادا علی بن ابی طالب کی؟ کہ تیرا سوال غلط ہے. کہ کیسے آپ کو آپ کے جد رسول خدا نے لقب دیا زین العابدین کا، تو آپ کی عبادت زیادہ ہوئی. آپ کے دادا علی 1000 رکعت پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، لیکن لقب آپ کا زین العابدین. کہ انہی میرے جد رسول خدا نے فرمایا تھا علی کی ایک ضربت وہی میرے جد رسول خدا فرمایا ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقل. معصوم بعد میں آنے والا پہلے کی تردید نہیں کرتا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. یہ دنیاوی لوگوں میں ہوتی ہے عادت، میں صحیح باقی غلط. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے میرے بعد آنے والے میری بھی ایسے ہی تردید کریں گے. یہ بھی غلط ہی تھا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. عزیزان گرامی، چوتھے امام علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں وہ ہیں حضرت فاطمہ بنت حسن، مولا امام حسن مجتبیٰ کی دختر، ان کی بیٹی. مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیٹے کی امام حسین کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی، اور مولا حسین کے بیٹے امام سجاد کی شادی مولا حسن کی بیٹی سے. اور اس لیے 5ویں امام کو کہا جاتا ہے کہ پہلے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے علوی. ان کے والد پوتے ہیں مولا علی کے اور والدہ پوتی ہیں مولا علی کی. پتہ نہیں پہنچی بات پہنچ رہی ہے. میں اشاروں میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ حضرات روک رہے ہیں مجھے، بولتے رہیں تاکہ میں آگے بڑھتا چلا جاؤں. تو جانے گرامی اب یہاں پہ ملتا ہے کہ بہت سے لوگ، میں نے سوال بھی کیا، میں نے پڑھا تھا واقعہ کہ بھئی 5ویں امام ہی کا ہے یا نہیں ہے. تو کتابوں میں ہر جگہ دیکھ لیجئے 5ویں امام ہی کا واقعہ. تو روایات میں ہے کہ 5ویں امام جو ہے وہ کہا، کسی نے آواز لگائی، نعرہ لگایا. کئی مرتبہ تعارف بھی کروانا ہوتا ہے، تو اس لیے امام علیہ السلام کا، تو کسی نے نعرہ لگایا کہ بھئی محمد باقر کنویں میں گر گئے. بہت کم سن تھی. تو کس کے کانوں میں آواز آئی؟ مادر امام باقر علیہ السلام. انہوں نے سنا. اب پردہ حائل تھا، پورا مدینہ جمع ہو گیا کنویں کے چاروں طرف. تو بہت پردہ دار بی بی ہے، عام بی بی نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ ہو، عام بی بی نہیں ہے. آئیں فوراً اس حجرے میں جہاں چوتھے امام سجدے میں تھے، اور جانتی ہیں یہ سید الساجدین ہیں، ان کے سجدے گھنٹوں چلیں گے. تو ایک مرتبہ رونے لگیاں، اونچی آواز سے کہنے لگیں، اے میرے سرتاج، میرے مولا، میرے امام، ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. اب رونے لگیں. جب آواز، مولا کا سجدہ طولانی سے طولانی تر ہوتا چلا جا رہا. 1-8 گھنٹے بعد امام سجدے سے اٹھے. توجہ، جیسے سجدے سے اٹھے دیکھا کہ بھئی آپ کی جو زوجہ ہیں، اہلیہ ہیں، حضرت فاطمہ بنت حسن، ان کی آنکھوں میں آنسو. کہا کنیز خدا کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ کہا مولا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اے کنیز خدا آنسو صاف کر لیجئے، میں ابھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں. جب امام نے یہ الفاظ ادا کیے نا تو وہ عام بی بی نہیں تھی. اب سنیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. وہ ہیں امام کی بیٹی، امام کی پوتی، امام کی بھتیجی، امام کی زوجہ، امام کی ماں، امام کی دادی، جو چاروں طرف سے امامت میں گھری ہوں. بات پہنچ گئی ہے، مجھے وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے. تو جانے گرامی، چاروں ہر طرف سے رشتے امامت کے. جیسے ہی انہوں نے سنا کہ امام کہہ رہے ہیں آنسو صاف کر لیجئے، میں ابھی بیٹے کو لے کے آتا ہوں، انہیں یقین ہو گیا جتنی بھی دیر ہو گئی ہو بیٹا صحیح سالم ہے، کیونکہ امام نے ضمانت دی ہے، ابھی لاتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب امام چلے، گلا پھر ساتھ نہیں دے رہا. اذان گرامی امام چلے. میں اپنے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں امام کیسے چلے ہوں. امام سجدے سے اٹھے، امام نے اپنی قبا اوڑھی. یہ میں اپنے انداز سے پیش کروں. ولایت کی قبا اوڑھی، امامت کی عبا لی، عصمت کا امامہ سر پہ رکھا، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا، نالین زیب تن کیے. جیسے ہی امام چلے تو
تو چاروں طرف سے صدائیں لبیک آنے لگی. کائنات کو پتا تھا امام وقت آ رہے ہیں. زمین امام کے قدموں کے بوسے دے رہی تھی. سارا مجمع چھٹتا چلا جا رہا تھا. پتا تھا امام آ رہے ہیں. وہ جو بادشاہ تھے نا بنو امیہ بنو عباس, وہ جب جاتے تھے مجمع راستہ نہیں دیتا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, میں آگے اشارہ کروں گا. ایک مرتبہ امام چلے, جیسے ہی امام علیہ السلام چلے, امام کی زوجہ انتظار میں, ابھی بیٹا آنے والا, سارا مجمع دیکھ رہا. ایک نے آواز دے کے کہا اتنی دیر سے آئے ہیں, بچہ کب سے کنویں میں مر چکا ہوگا. سارا مدینہ دیکھ رہا تھا. مدینے والوں نے بتایا امام کنویں کے دہانے پہ آئے, اور ایک مرتبہ کہا پانی, میری امانت لوٹا دے. سب نے دیکھا پانی ابھرنے لگا. جب سطح کنویں تک آیا نا تو سب نے دیکھا پانچویں امام پانی کے اندر نہیں اوپر بیٹھے تھے. سب نے دیکھا امام. توجہ فرما رہے جانے کرام. ایک مرتبہ چوتھے امام نے اپنی آغوش کو پھیلا دیا. پانچویں امام آغوش میں آئے, امام نے گود میں لیا, چلنے لگے. اب میں اپنے انداز سے ہی پیش کروں گا. اب کسی کی ہمت نہیں, سوال کر لیں. ایک آدمی نے ہمت کر کے سوال کیا, کہا فرزند رسول کیا آپ پریشان نہیں تھے کہ بیٹا کنویں میں گر گیا, کچھ ہو سکتا ہے؟ مولانا نے کہا نہیں, میں پریشان نہیں تھا. کہا وہ تو چہرہ بتا رہا ہے پریشان نہیں تھے. پوچھ سکتا ہوں پریشان کیوں نہیں تھے آپ؟ امام نے کہا میں اللہ کی عبادت میں تھا, میں اس کے سامنے سر بے سجود تھا. جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ میں نے سجدے میں خیانت نہیں کی, جیسا سجدے کا حق تھا میں ویسا سجدہ کرتا رہا. اسی لیے مولا ہے سید الساجدین. حضران گرامی یہ ہے سید الساجدین. اب بڑا مشہور شاعر ہے, تو اس نے جب ہشام ابن عبد الملک ملعون, یہ بہرحال بادشاہوں کا میں نام کچھ نام تو لے سکتے ہیں, یہاں تو ایف آئی آروں کا سلسلہ نہیں ہے. تو بہرحال ایک بنو امیہ کا خلیفہ حج پہ گیا, تو سپاہی فوج ساتھ میں طواف کروا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا ابھی تصویریں کبھی کہ جب بادشاہ جاتے ہیں, شہزادے جاتے ہیں, صدر وزیر اعظم جاتے ہیں, تو انہیں فوراً سیکورٹی مل جاتی ہے اور ان کو حلقے میں وہ طواف کرواتے ہیں. اب اس کے ساتھ بھی سیکورٹی تھی, گارڈز بھی تھے. توجہ ہو, طواف کروایا جا رہا ہے, پھر بھی مجمع راستہ نہیں دیتا. اتنا رش ہو گیا کہ گارڈز کو دھکے لگنے لگے, اسے بھی وہ گرنے لگا. اس نے کہا بھائی طواف روک دو, جب مجمع چلا جائے گا میں بعد میں طواف کر لوں گا. توجہ ہو. تو ایک مرتبہ جا کے ایک طرف سستانے لگا, کہا پانی لا دو, گرمی بہت زیادہ ہے. ابھی بیٹھا آرام کر رہا تھا, پانی پی رہا تھا, اتنے میں چوتھے امام آ گئے. توجہ. جیسے ہی چوتھے امام علیہ السلام تشریف لائے, خود بخود مجمع چھٹنے لگا. بھائی طواف میں سب کا ایک ہی طرف رخ ہوتا ہے, آنے والا نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ مجمع احترام نہیں کر رہا تھا, اللہ احترام کروا رہا تھا. یہ میرا امام میرا مہمان ہے. ایک مرتبہ خود بخود مجمع میں راستہ بننے لگا, امام طواف کرنے لگے. اب اس نے ایک مرتبہ دیکھا, کہا یہ کون ہے؟ من ہاذا, یہ کون ہے؟ نہ گارڈز ہیں نہ سیکیورٹی ہے, توجہ, نہ بادشاہت کا تاج ہے, نہ اسے کوئی لوگ جانتے ہیں, لیکن خود بخود مجمع راستہ بنا رہا ہے. راستہ بن رہا تھا, یہ فرشتے راستہ بنا رہے ہوں گے. تو ایک مرتبہ پوچھنے کا کون ہے یہ؟ میں نہیں جانتا. توجہ, بس ایک مرتبہ شاعر نے کہا ھذا الذی یعرفہ بطحاء الحرم,
یہ وہ ہے جسے مکہ جانتا ہے، حرم جانتا ہے، اللہ کا گھر اسے پہچانتا ہے، زمزم و صفا اسے جانتے ہیں، صفا مروہ اس کا طواف کرتا۔ توجہ ہے جانے گرامی؟ تو شاعر نے کہا انہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہے، یہ آتے ہیں حجر اسود ان کی گواہی دیتا ہے، یہ آتے ہیں حرم ان کی گواہی دیتا ہے، انہیں یہ پوری سرزمین جانتی ہے۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام نے طواف شروع کیا اور اس نے کہا ہاں یہ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ بھئی جو بزرگ گزرے وہ تک کہہ گئے ہیں، یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اب امت کو حق حاصل نہیں کہ کہیں یہ ہمارے جیسے ہیں، یہ اور ہیں، امت اور ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ائمہ علیہ السلام کا مقام اور عظمت ہے۔